وہ جو کہتے تھے کہ عمران خان کو سیاست نہیں آتی اور عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی بے ساکھیوں کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ آنکھیں اور کان کھول کر یہ بات سمجھ لیں کہ کپتان نے ان کی ساری باتوں، داموں اور اعتراضات کو اڑا کر رکھ دیا ہے۔ عمران خان اب اکیلا ہی ان سب کے اوپر کافی ہو گیا ہے، اور زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ اب کی بار عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی مذاکرات یا ڈیل تک نہیں ہوئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے عام ورکر یہی سوچ رہے ہیں کہ اسمبلیاں توڑنے سے مراد عام انتخابات کی یقین دہانی ہے، مگر انہیں یہ بات سمجھنی ہوگی کہ عمران خان نے اس سے بھی بہت آگے کی گیم کی ہے، جس نے زرداری جیسے گرو گھنٹال کو رلا کر اور شہباز شریف کی چیخیں نکلوا کر رکھ دی ہیں۔ وہ کیسے، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ میں ہوں شکیل حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ چینل پاکستان زندہ آباد HD۔ ناظرین گرامی، ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اگر کپتان کی کسی کے ساتھ ڈیل چل رہی ہوتی یا کسی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہوتے تو پنڈی کے آزادی مارچ کی تقریر میں کپتان ہاتھ ہلکا رکھتا، لیکن اس نے ان سب کو صرف ایکسل میں بھگو کر گھسیٹا ہے اور اپنا اگلا پلان تمام کرداروں کے لیے واضح کر دیا ہے۔ کپتان کا اسمبلیاں توڑنے کا مقصد وفاقی حکومت کو کمزور کرنا اور ان پر مزید پریشر ڈالنا ہے، کیونکہ موجودہ صورتحال میں دو صوبوں کی تقریباً 650 نشستوں پر ضمنی انتخابات کروانا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ اس صورت میں وفاق کے پاس واحد راستہ حکومت چھوڑ کر انتخابات کرانا ہی بچتا ہے، ورنہ موجودہ معاشی صورتحال میں تمام تر حالات کی واحد ذمہ دار وفاقی حکومت ہی تصور کی جائے گی، جو پہلے ہی پورے ملک میں تنقید کی زد میں آئی ہوئی ہے، اور اب یہ امپورٹڈ حکومت مزید عوامی تنقید کا بوجھ برداشت نہیں کر پائے گی۔ عوام کی نظر میں یہ پھر واضح ہو جائے گا کہ یہ لوگ محض اقتدار کے بھوکے لوگ ہیں۔ خان نے ایک زبردست یارکر مارا ہے جو ٹھیک مڈل سٹمپ پر لگا ہے۔ اب امپائر اگر آؤٹ نہیں دیتے تو امپائر ننگے ہوتے ہیں، اور اگر بیٹس مین خود کریز نہیں چھوڑ کر جاتا تو وہ خود ننگا ہوتا ہے۔ خان کا یہ ماسٹر کارڈ سب کو ہی پریشان کر گیا ہے۔ لانگ مارچ کے عظیم اجتماع میں عمران خان نے زبردست سیاسی کارڈ کھیلا ہے، کیونکہ نئی فوجی قیادت کو وقت دینا انتہائی ضروری تھا۔ پنجاب جیسے صوبے میں اب مزید حکومت کرنا کپتان اور عوام دونوں کے لیے بیکار ہو چکا تھا، کیونکہ اب جو بھی معاشی حالات خراب ہو رہے ہیں یا مزید ہوں گے تو اس کا سارا بوجھ بھی وفاقی حکومت پر ہی گرے گا۔ خان کی مقبولیت مزید بڑھے گی اور انتشار سے بھی اس ملک کو بچایا جا سکے گا۔ اب شہباز شریف کے پاس ایک ہی راستہ بچ گیا ہے، اور وہ ہے نئے انتخابات کا۔ آپ ان انتخابات میں کس کو ووٹ دیں گے، کپتان کو یا کسی اور سیاسی پارٹی کو؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، کیونکہ اس وقت عالمی میڈیا سمیت پاکستان کا میڈیا بھی یہ بات مانتا نظر آ رہا ہے کہ پورا پاکستان کپتان کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے، اور صرف چند ہی لوگ ہیں جو دوسری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے پوری دنیا کو کمنٹ سیکشن کے ذریعے ضرور بتانا ہے کہ آپ اس مشکل وقت میں کس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کیونکہ پاکستان معاشی طور پر جتنا کمزور ہو چکا ہے تو اسے اوپر اٹھانے کے لیے اور تمام مسائل حل کرنے کے لیے صرف ایک ہی راستہ بچا ہے، اور وہ راستہ عمران خان کا وزیر اعظم بننا ہے۔ کیونکہ آپ نے اور ہم سب نے دیکھ لیا ہے کہ آصف علی زرداری نے جس انسان کو پاکستان کا وزیر اعظم بنایا، وہ پاکستان کو سنبھالنا تو دور، پاکستان کی عزت تک نہیں سنبھال پایا ہے، اور برطانیہ کے ایک جج سے کرپشن کرنے پر سزا یافتہ ہو چکا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ پوری دنیا اس وقت پاکستان کا مذاق اڑا رہی ہے، کیونکہ پاکستان کو قطر نے کسی بھی ایک ایونٹ کے اوپر انوائٹ نہیں کیا ہے، جبکہ دوسری دنیا کے سارے معزز صدور اور وزراء اعظم قطر گئے اور وہاں پر ورلڈ کپ کی تقریبات میں شریک ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ دوسری طرف سے دیکھیں تو اس وقت پاکستان کے ساتھ نہ ہی چین کھڑا ہونے پر راضی نظر آ رہا ہے، نہ ہی پاکستان کے ساتھ ترکی کھڑا دکھتا ہے، اور نہ ہی رشیا پاکستان کا ساتھ دینے کے حوالے سے کوئی یقین دہانی کروا رہا ہے، کیونکہ ان سب کو بھی اچھی طرح اندازہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کے بغیر پاکستان کو سنبھالنا یا پاکستان کو خوددار طریقے سے آگے لے کر جانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور یہ صرف عمران خان کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم کے لیے انتہائی اہم وقت ہے، اور اگر اس اہم وقت کے دوران بھی پاکستانی قوم مزید آگے بڑھنے میں اور عمران خان کا ساتھ دینے میں ناکام رہی تو شاید ہماری آنے والی نسلیں اسی طرح ہی اپنی زندگیاں امریکہ کی غلامی میں گزار دیں گی کہ جس طرح ہمارے بزرگوں نے گزار دیں۔ اور یہ ٹولہ جس نے پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا ہے، نوچا ہے، پاکستان کے وسائل دوسرے ممالک میں لے کر چلے گئے ہیں، پاکستان کے بچوں کو تعلیم اور صحت جیسی سہولیات سے محروم کر دیا ہے، یہ سارا ٹولہ پاکستان پر پھر تا قیامت مسلط رہے گا۔